يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا صدق اللہ مولانا۔ قرأت سورہ احزاب کے یہ 8ویں رکوع کی اختتامی آیات ہیں، اور یہ آیات آپ جانتے ہیں کہ مدنی دور میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 5واں سال تھا مدینہ میں، تب یہ نازل ہوئی، اور اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے 3 بڑے واقعات کو بیان کیا ہے۔ ایک غزوہ احزاب جسے غزوہ خندق کہتے ہیں، دوسرے غزوہ بنو قریظہ، یعنی غزوہ احزاب سے جیسے ہی آپ واپس مدینہ پلٹے فوری طور پر آپ کو حکم دیا گیا کہ بنو قریظہ جو یہود کا ایک قبیلہ تھا اور یہ حلیف قبیلہ تھا مسلمانوں کا، لیکن انہوں نے عین موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بد عہدی کی، معاہدے کو توڑا انہوں نے، تو ان کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب سے نکاح، یہ 5واں نکاح تھا، جبکہ اس سے پہلے 4 ازواج آپ کے نکاح میں موجود تھیں، تو مخالفین کو ایک موقع ہاتھ آ گیا آپ کے خلاف واویلا کرنے کا، آپ کو بدنام کرنے کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ اور اس کے فرشتے تو آپ پر درود بھیجتے ہیں، یہ کرتے رہیں، اپنی سی چالیں چلتے رہیں، یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور اہل ایمان کو بھی تاکید کی کہ تم بھی نبی پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اس سے پچھلی آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک اور غلط حرکت کو بیان کیا کہ یہ منافقین طرح طرح کی افواہیں پھیلاتے تھے حوصلوں کو پست کرنے کے لیے، جبکہ یہ دور ایسا تھا، یہ مدنی دور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ کثرت کے ساتھ جنگیں جاری تھیں۔ 10 سالہ دور میں کتنی جنگیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب دی ہیں، 80 سے زائد ان کی تعداد ہے، جن سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر عملی طور پر جہاد میں آپ شریک تھے۔ ایک جنگ کے لیے دیکھ لیں تیاری کی جاتی ہے، جوان منتخب کیے جاتے ہیں، ان کو اسلحہ، ان کو خوراک، اور ان کے پیچھے ان کے گھر والوں کا اہتمام، اور پھر جنگ سے جب فارغ ہو کر آتے ہیں تو کوئی زخمی ہے، کوئی اللہ کو پیارا ہو گیا، شہید ہو گیا، تو کس طرح ایک جنگ کے لیے تیاری کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو مسلسل جنگیں جاری تھیں، جہاد جاری تھا، کسی میں آپ خود تشریف لے جاتے، کسی میں اپنے کسی جانثار کو علم دے کر بھیج دیتے، تو وہ افواہیں پھیلاتے تھے کہ فلاں جگہ بغاوت ہو رہی ہے، فلاں جگہ سے لشکر اکٹھے ہو رہے ہیں، حملہ آور ہونے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے حوالے سے متنبہ فرمایا کہ یہ لعنت زدہ ہیں لوگ، اور یہ زیادہ عرصہ آپ کے ساتھ یہاں نہیں رہ سکیں گے، اور اس کے علاوہ جہاں بھی یہ جائیں گے پکڑ لیے جائیں گے، بری طرح سے مارے جائیں گے۔ اب آگے ایک اور وہ بات جو بار بار منافقین اور کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے، اس کا ذکر کیا جاتا ہے، یعنی قیامت کے بارے میں، اور وہ اس لیے نہیں پوچھتے تھے کہ وہ اس کی تیاری کریں گے، بلکہ استہزاء کے لیے، مذاق اڑانے کے،
کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو یہ کہتے تھے کہ بس یہ دنیا ہی ہے سب کچھ، اس کے بعد کوئی آخرت نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان کیا، وہ کہتے تھے ان ہی الا حیاتنا الدنیا، زندگی تو بس یہی دنیا کی ہے، نموت و نحیا، جینا مرنا بس یہیں تک کا ہے، وما نحن بمبعوثین، اور ہم دوبارہ اٹھنے والے نہیں۔ اب دیکھ لیں جس کا یہ عقیدہ ہو کہ ہم دوبارہ اٹھنے والے نہیں ہیں، اس کی دنیا کی زندگی کتنی ذمہ دارانہ ہوگی پھر وہ۔ دنیا اور آخرت یہ دو حقیقت ہے، جس طرح زندگی اور موت دو حقیقت ہے۔ زندگی اور موت کو تو سب مانتے ہیں، اس لیے کہ سب کی آنکھوں کے سامنے ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے نئے لوگ آ رہے ہیں اور دنیا سے لوگ رخصت بھی ہو رہے ہیں، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے دنیا اور آخرت بھی حقیقت ہے، جس میں سے دنیا کو تو سب مانتے تھے اس لیے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، وہ موجود ہیں، لیکن آخرت کا انکار کرتے تھے، کہتے ہیں آخرت نہیں، جبکہ آخرت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جسے عقل بھی تسلیم کرتی ہے۔ اگر آخرت نہ ہو بالفرض تو دنیا کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ باقی دنیا کا کیا مقصد باقی رہ جائے گا دنیا پیدا کرنے کا؟ یہ دنیا تو پھر بے مقصد ہو کر رہ جائے گی۔ ایک شخص اچھے عمل کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے، دوسرا اپنی خواہشات کا غلام بن کر رہتا ہے۔ اب دونوں ہی مر کر ختم ہو جائے، کوئی حساب کتاب نہ ہو، ان کو جزا سزا نہ ہو، تو پھر تو یہ بڑا عدل کے خلاف ہوگا، جبکہ اللہ تو عادل ہے، عدل کرنے والا ہے۔ یعنی آخرت نہ ہو تو دنیا بے مقصد ہو جائے گی، دنیا کا پیدا کرنا بے مقصد ہو جائے گا۔ تو یہ بات بار بار قرآن مجید میں اور اس کے علاوہ ہر پیغمبر نے انسانوں کو یہ خبر دی ہے کہ بھائی اس دنیا کے بعد آخرت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس بات کی نشانی ہے، یعنی وہ بھی آپ نے فرمایا اپنی دو انگلیاں اکٹھی کر کے کھڑی کر کے بتایا کہ یہ اس طرح سے ہے میں اور قیامت، جس طرح ان دو انگلیوں کے درمیان کوئی اور چیز حائل نہیں ہے، اب میرے اور قیامت کے درمیان اب کوئی اور چیز حائل نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی پیغمبر ہے نہ کوئی اور ہدایت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس ہدایت کو محفوظ کر دیا تاکہ لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمارے سامنے ہدایت تو تھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس ہدایت کو محفوظ کر دیا اور اعلان بھی فرما دیا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم نے ہی اس کتاب کو نصیحت بنا کر نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ 1500 سال ہونے کو آیا، یہ کتاب اپنی اصلی شکل میں موجود ہے اور انشاءاللہ قیامت تک یہ محفوظ ہی رہے گی۔ سابقہ قومیں جب اپنے پیغمبروں کی ہدایت کو بدل ڈالتی تھیں تو اللہ تعالیٰ ایک اور پیغمبر بھیجتا تھا، وہ اللہ کے دین کو خالص حالت میں قائم کرتا، اس کے بعد وہ رخصت ہو جاتا، لوگ پھر بدل ڈالتے اس کو، اپنے خواہشات اس میں ڈالتے، اللہ پھر پیغمبر بھیجتا تھا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، کتنا چلتا رہا، 1 لاکھ سے زائد اللہ کے پیغمبر، اور نعوذ باللہ ہم بھی یہی کر ڈالتے ہیں۔ اگر اللہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری نہ لیتا ہے اس قرآن مجید کی، تو یہ آج قرآن مجید اس حالت میں محفوظ نہ ہوتا ہے، یہ بھی اپنا حلیہ ہم بدل دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری دی۔ تو بہرحال موضوع جو ہے جن آیات میں وہ قیامت کے حوالے سے فرمایا کہ یسألک الناس عن الساعۃ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے اس گھڑی کے بارے میں پوچھتے ہیں، قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں کہ آتی کہ کب آئے گی وہ؟ تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کا علم کسی کو نہیں دیا، اس میں بھی حکمت ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی کام بے حکمت نہیں، پیغمبروں کو بھی نہیں بتایا کہ یہ قیامت کب آئے گی، لیکن بہرحال آئے گی ضرور۔
قل انما علمھا عند اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہی جواب دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ کب آئے گی۔ اللہ نے یہ کائنات اس شکل میں جو پیدا کی ہے یہ بھی کوئی نہیں جانتا کب پیدا کی ہے، یعنی یہ اس شکل میں یہ زمین ہے، آسمان ہے، یہ ستارے ہیں، یہ چاند سورج ہے، زمین کے گرد ہوا کا ایک نظام ہے، پانی ہے، نباتات ہے، نہ جانے کب اللہ نے اس کو پیدا کیا، وہی جانتا ہے، اور کب وہ اس کی بساط لپیٹ دے گا یہ بھی وہی جانتا ہے۔ اس دنیا میں کوئی چیز بھی ہمیشہ کے لیے پیدا نہیں کی اللہ تعالیٰ، اللہ ہی کی ذات باقی رہنے والی ہے، یعنی جو چیز بھی ہے وہ ایک خاص وقت کے لیے ہے۔ یہ چاند سورج بھی ایک خاص وقت کے لیے پیدا کیے ہیں، جب وقت پورا ہو جائے گا یہ بھی ان کی بساط لپیٹ دی جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ تو فرمایا کہ کہہ دیجئے قل انما علمھا عند اللہ وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا، اور تم کیا جانو کہ وہ قیامت کی گھڑی قریب ہی آ لگی، اور یقیناً وہ قریب آ لگی۔ اب یہ کائنات اپنے انجام کے قریب ہے، یہ اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، اب نہ کوئی اور پیغمبر آنا ہے نہ کوئی اور ہدایت آنا ہے، اپنے آخری مرحلے میں ہے۔ تو لہذا تیاری کیا کی ہے ہم؟ توجہ تو یہ ہے کہ تم اس کے لیے کیا تیاری کرو۔ سوال کرنے سے تو مقصد حاصل نہیں ہو جائے گا کہ تمہیں بتا دیا جائے گا تو پھر جو ہے تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں اس چیز کو بیان فرمایا کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ اللہ، ہم نے اس زمین پر جو کچھ بھی پیدا کیا ہے وہ اس زمین کی زینت اس کو بنایا، زمین کی زینت ہے وہ جو کچھ بھی ہم نے پیدا کیا، اور کس لیے پیدا کیا؟ لنبلوہم ایہم احسن عملا، کہ ہم آزمائش کریں لوگوں کی کہ کون اچھا عمل کرتا ہے۔ یعنی یہ دنیا جو ہے یہ کوئی عیش قدہ نہیں ہے بلکہ ایک امتحان گاہ ہے، اور پھر ایک وقت آئے گا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرَزًا، اور ایک وقت آئے گا کہ ہم اس زمین پر جو کچھ بھی موجود ہے اس کو ایک صعیداً جرزا، ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں۔ یعنی قیامت جب برپا ہوگی تو یہ زمین چٹیل میدان کی طرح سے ہو جائے گی، کوئی اس میں سلوٹ باقی نہیں رہے گی، کوئی اس میں اونچ نیچ باقی نہیں رہے گی، یہ پہاڑ، یہ درخت، یہ دریا، یہ کھائیاں سب ہموار ہو، اسی پر حشر ہوگا۔ تو اس کو ہم ایک دن بالکل چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں۔ تو یہ ایک امتحان گاہ ہے، یہ کوئی عیش قدہ نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ ایک طالب علم جب امتحان گاہ میں ہوتا ہے تو ایک محدود سا وقت اسے دیا جاتا ہے، وہ اپنی ساری اہلیت، صلاحیت، قابلیت اس محدود وقت میں ہی اس جوابی کاپی پر منتقل کرتا ہے اپنی ساری صلاحیت، اور اسی کی بنیاد پر جانچ پڑتال ہوتی ہے، اس کو اجر ملتا ہے۔ تو یہ دنیا جو ہے اس کو دیکھیں امتحان گاہ قرار دیا۔ امتحان گاہ میں طالب علم ایک ایک لمحے کو دیکھیں کس طرح سے استعمال کرتا ہے، وہ دائیں بائیں دیکھ کر اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا، اسے پتہ ہے کہ ایک محدود سا وقت ہے، کسی وقت یہ ختم ہوگا تو اسے لے لیا جائے گا، یہ میرا یہ جو جوابی کاپی ہے لے لی جائے گی، ہماری بھی جوابی کاپی ہے، یہ اعمال نامہ جو تیار ہو رہا ہے یہ ہماری جوابی، ہم نے اسی کو مزین کرنا ہے اچھے اعمال سے، اور برے اعمال سے اس کو بچانا ہے کہ اس میں برے اعمال درج نہ ہو، اس لیے کہ وہ وقت آئے گا کہ جب یہی ہماری کتاب ہمارے سامنے رکھ دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ وقت جب آئے گا ہر شخص کا اعمال نامہ اس کے سامنے لا کر رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اقرا کتابک، پڑھ اپنی یہ کتاب، کفیٰ بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تو خود ہی اپنا حساب لینے کے لیے کہا۔ اس میں دیکھ کیا کچھ لکھا ہے، انسان پہچان لے گا، انکار نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ جو کچھ اس نے کیا وہی اس میں درج ہے، اور حیران ہوگا کہ کوئی چھوٹی بڑی بات جو میں نے کی ایسی نہیں جو اس میں درج نہ ہو، تو سب اس کے اندر۔ تو آج وقت ہے
جب اللہ نے زندگی دے رکھی ہے کہ اپنی کتاب زندگی کو اچھا ہم ترتیب دیں، اور اچھا ترتیب دینے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اچھے اعمال کریں، وہ اعمال جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے ہمیں کرنے کے لیے۔ ان اللہ لعن الکافرین، اور اللہ نے کافروں پر لعنت کی۔ کافر یعنی جنہوں نے حقیقت کو ماننے سے انکار کیا، جنہوں نے آخرت کا انکار کیا، جنہوں نے اللہ کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کیا، اور نہ صرف انکار کیا بلکہ جھوٹ قرار دیا، مذاق اڑایا اللہ کی آیات کا، اللہ کے پیغمبروں کا، کیا انجام ہوگا؟ تو لعنت ہی ہے پھر ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے، اب دیکھیں وہ وعد لہم سعیرا، ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ جو ہے وہ مہیا کر رکھی ہے، کہ جنہوں نے اللہ کی دعوت کو ٹکرا دیا، اس کو جھوٹا قرار دیا، اور کہا کہ بس ہم تو اپنے آباء و اجداد کے راستے کو ہی اپنائیں، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی یہ جو انجام ہوگا ان کا کہ بھڑکتی ہوئی آگ، یہ کوئی عارضی نہیں، جنہوں نے اللہ کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کیا ہمیشہ ہمیشہ اس آگ میں رہیں گے۔ لا یجدون ولیا ولا نصیرا، اور وہ اپنے لیے کوئی حامی اور مددگار نہ پائیں گے، کوئی ان کو بچا نہیں سکے گا اس انجام سے، کوئی اس سے نکال نہیں سکے گا اس بھڑکتے ہوئی آگ سے۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، اور وہ دن ایسا ہوگا کہ آگ پر ان کے چہرے الٹ پلٹ کیے جائیں گے، جس طرح سے ہم جانور کی سری بھونتے ہیں آگ پر، کس طرح سے الٹ پلٹ کرتے ہیں کہ کوئی حصہ باقی نہ رہ جائے۔ پائے تیار کیے جاتے ہیں آگ پر، کس طرح سے الٹ پلٹ کر کے ان کو جو ہے گرم کیا جاتا ہے، ان کو جلایا جاتا ہے۔ اور وہ آگ یہاں تو یہ ہے کہ اگر آگ میں ڈالیں کسی کو ختم ہو جاتا ہے، انسان قصہ تمام ہو جاتا ہے، لیکن وہ جہنم کی آگ ایسی ہے کہ جہاں لا یموتون فیہا، کہ وہ اس میں نہ تو جئیں گے نہ مردہ، یعنی ایسی کیفیت ہوگی، یعنی موت نہیں آئے گی، پھر کتنا ہی سخت عذاب ہوگا، موت نہیں آئے گی، انسان مستقل عذاب میں عذاب کا مزہ چکھے گا۔ خبردار کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں جہاں کیا جگہ جگہ خبردار کیا ہے قوموں کو، سابقہ قوموں کے حالات سے، سابقہ قوموں کے انجام سے، اللہ تعالیٰ نے آخرت کے انعامات کے حوالے سے، اچھے لوگوں کی زندگیوں کے حوالے سے کس طرح سے متوجہ کیا لوگ۔ یقولون، پھر وہ کہیں گے جب اس برے انجام میں ہوں گے، اس وقت کہیں گے، آپ دیکھیں کہتے ہیں نا ہائے حضور پشیماں کا پشیماں، پھر پشیمانی اختیار کرنے سے کیا حاصل ہوگا؟ کہیں گے کہ یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، اے کاش ہم نے اطاعت کی ہوتی، اللہ کی اور رسول کی اطاعت کی۔ بھئی کس نے روکا تھا تمہیں؟ خود مختار تھے تمہارے سامنے ہدایت بھی تھی، گمراہی بھی تھی، دونوں چیز تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت کو گمراہی سے واضح کر دیا گیا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ سمجھ میں نہ آتی ہو، دونوں بڑی واضح ہیں۔ قد تبین الرشد من الغی، چھانٹ دیا ہے، بالکل ڈفرینشیٹ کر دیا ہے ہدایت اور گمراہی کو۔ اور دیکھیں کہ کتنی واضح حقیقتیں تھیں یہ، یعنی جن لوگوں نے ہدایت کو اختیار کیا ان کی زندگیاں ہی بدل گئیں، بالکل وہ بالکل مختلف لوگ بن گئے، اور جنہوں نے کفر پر ہی اپنے آپ کو قائم رکھا ان کی زندگیوں سے ایسے ہی مختلف، جیسے دن اور رات میں فرق ہے، اندھیرے اور اجالے میں جیسے فرق ہے۔ تو قد تبین الرشد من الغی، ہدایت کو گمراہی سے واضح کر دیا۔ فمن یکفر بالطاغوت، بس جو طاغوت کا انکار کرے گا، جو طاغوت سے کفر کر دے گا، ویؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان لے آئے گا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے تو ایک مضبوط سہارے کو تھام لیا، لا انفصام لہا، جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ تو ہدایت اور گمراہی بڑی واضح ہے۔ جس نے طاغوت
کو ٹھکرا کر اللہ پر اپنا ایمان جو ہے وہ قائم کر لیا، اللہ کی دعوت کو قبول کر لیا، تو اس نے تو ایک مضبوط سہارے کو تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔ اور اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ہی اہل ایمان کا دوست ہے، مددگار ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، اور وہ انہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔ اللہ اپنے ان بندوں کو جو ایمان کا راستہ اختیار کرنے والے ہیں انہیں تاریکیوں سے روشنی کی طرف لاتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں دوسرے لوگ جو ہیں جو ان کے برعکس ہیں، والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، جن لوگوں نے کفر کی راہ پر ہی اپنے آپ کو قائم رکھا ہوا ہے، ان کے سرپرست کون ہے؟ طاغوت ہے۔ طاغوت سرکش ہستی، اللہ کی باغی ہستی، بڑا آسان لفظ ہے، طغیانی ہم بولتے ہیں۔ جب دریا اپنے کناروں سے باہر نکلتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ سرکش ہو گیا، اب اپنی حدود سے تجاوز کر رہا ہے، ہم کہتے ہیں طغیانی آ گئی ہے اب دریا میں جو ہے یہ۔ تو جو لوگ طاغوت کو اختیار کرنے والے ہیں، جن کے سرپرست والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہوئی ہے ان کے سرپرست تو طاغوت ہیں۔ اور وہ کیا کرتے ہیں؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ انہیں روشنی سے تاریکی کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ تو بالکل الٹ معاملہ۔ تو وہاں یہ کہیں گے کہ اے پروردگار کاش ہم نے اللہ کی اور رسول کی اطاعت کی ہوتی تو آج ہمارا یہ انجام نہ ہوتا۔ وقالوا، اور کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، کہیں گے کہ ہمارے پروردگار ہم نے اپنے سرداروں کی اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی۔ ارے بھائی کس نے کہا تھا تمہارے سامنے ہدایت پیش کی گئی تھی، واضح کیا گیا تھا، دونوں کا انجام بتا دیا گیا تھا، دونوں راستوں کا انجام۔ تو پھر وہ جب کہیں گے کہ اے پروردگار ہم نے اپنے سرداروں کی اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی، فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، پس انہوں نے ہمیں راہ سے بے راہ کر دیا، ہمیں راستے سے بھٹکا دیا انہوں نے۔ ربنا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ، اے ہمارے پروردگار ان کو دوہرا عذاب دے، خود بھی بھٹکے ہمیں بھی بھٹکایا، لہذا ان کو دوہرا عذاب دے۔ بھئی کوئی زبردستی تو نہیں کی تھی تمہارے ساتھ، تمہارے سامنے ہم نے ہدایت بھیج کر واضح کر دی تھی، پیغمبروں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، اور جن لوگوں نے قبول کیا ہدایت کو ان کی زندگیاں تمہارے سامنے تھی، کس طرح سے ان کی زندگیوں میں ایک انقلاب برپا ہوں گے۔ آپ دیکھ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہیں کیا کیفیت تھی، مکہ کی، ارد گرد کے علاقوں کی، پورے عرب کی کتنی جہالت تھی، کتنی کون سی وہ برائی تھی جو ان میں موجود نہیں تھی، لیکن 23 سال کے عرصے میں، 23 سال کا عرصہ کوئی بڑا عرصہ نہیں ہے قوموں کی زندگیوں میں ایک انقلاب برپا کرنے کے لیے۔ آج ہم اپنی کیفیت دیکھ لیں، ہم نے کس وعدے کے ساتھ یہ ملک حاصل کیا تھا، 77 سال میں بجائے آگے بڑھنے کے پیچھے ہٹے ہیں۔ 23 سال میں دیکھیں کتنا بڑا انقلاب برپا ہوا۔ کیا وجہ تھی؟ کہ انہوں نے اللہ کی ہدایت کو ایسے قبول کیا جیسے قبول کرنے کا حق ہوتا۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح سے نوازا، دنیا میں بھی باعزت کیا اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑا اچھا اجر اللہ نے مجھے کرا۔ یہی چیز ہمارے لیے ہے کہ ہم اگر نیکی کو اختیار کریں، برائی سے اپنے آپ کو بچائیں گے تو یقیناً ہر عمل کی جزا سزا تو ہے، کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس کا نتیجہ نہ ہو، ہر عمل کا ایک نتیجہ ہے، اچھے عمل کا اچھا نتیجہ ہے، برے عمل کا برا نتیجہ ہے۔ تو وہاں اگر جا کر کوئی یہ کہے گا اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں تو ہمارے بڑوں نے سرداروں نے گمراہ کیے رکھا، تو یہ عذر قابل قبول ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کو واضح کیا، دونوں کا انجام بتا دیے۔ تو وہ کہیں گے کہ پروردگار ان کو دوہرا عذاب دے، وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور ان پر سخت لعنت فرمائے کہ انہوں نے ہمیں اس انجام سے دوچار کیا۔ تو محترم بھائیو، یہ عذر کوئی قابل قبول نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی دیکھیں اب بھی ہمارے سامنے ہدایت کتنی واضح ہے، قرآن مجید موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہمارے سامنے موجود ہے، کس طرح سے اللہ کے نیک بندوں نے محفوظ کر دی، آپ کے اقوال محفوظ ہیں، سب کے سب جو ہے حدیث کی کتب جو ہیں وہ بھی محفوظ ہیں، بخاری ہے، مسلم ہے، ترمذی ہے، ابن ماجہ ہے، ابو داؤد ہے، یعنی سب موجود ہے۔
کثر کیا ہے کہ ہم ان کی طرف بڑھتے ہی نہیں، ہم ان کو مطالعہ ہی نہیں کرتے، ان کو سیکھتے ہی نہیں۔ ہماری زندگی 24 گھنٹے کی دیکھیں کن کاموں میں مصروف ہو جاتی ہے۔ اب تو بڑا آسان ہے، اچھے استعمال کی ضرورت ہے۔ ہماری جیبوں کے اندر دیکھیں اب یہ موبائل کتنا چھوٹا سا ایک انسٹرومنٹ ہے، اس کے اندر قرآن مجید بھی رکھا جا سکتا ہے، اس کے اندر حدیث کی کتابیں بھی، اس میں سیرت کی کتابیں بھی، ایک اچھا استعمال ہو۔ اب تو بہت آسان ہے، جہاں فرصت ہو جیب سے نکالیں، بٹن دبائیں، وہ شروع ہو جاتا ہے، ہر چیز ہمارے سامنے۔ تو کثر کس چیز کی کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی ہدایت کی طرف لائیں، اس طرف آئیں، اچھا انجام اپنے لیے کرتے ہیں۔ یہ دنیا عارضی ہے، ختم ہونے والی ہے، اور آخرت باقی رہنے والی ہے نا۔ والآخرۃ خیر و ابقیٰ، اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی، بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم لوگ دنیا کی زندگی پر مر مٹے ہو۔ والآخرۃ خیر و ابقیٰ، جبکہ آخرت دونوں پہلو ہیں، بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ اللہم دمر اعداء الدین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔